الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغفران. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أكثروا ذكر هذه اللذات الموت. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام حضرات، میرے آپ کے سامنے قرآن حکیم سے دو آیتوں کا ایک حصہ اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے ایک حدیث اس وقت تلاوت. آیہ مبارکہ کا مطلب ہے ہر جاندار، ہر زندہ، ہر ذی روح نے موت چکھنی ہے، موت چکھنی ہے. اور ارشاد فرمایا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے وہ موت جس سے تم بھاگتے پھرتے ہو، نفرت کرتے ہو، جس کا نام سننا تمہیں پسند نہیں، وہ ضرور تمہیں مل کے رہے گی. اس سے کرے پارٹی اپنے اندر لے آیا تو اس سے کوئی مفر نہیں، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں، کوئی بچنے کی جگہ نہیں. ایک آیہ کریمہ میں ارشاد ہے کہ موت تمہیں آئے گی وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر کہ تم مضبوط محل اور مضبوط بلڈنگ میں اپنے آپ کو کیوں بند نہ کر لو. اس کو آنے کے لیے رستے کی ضرورت نہیں، اس کو آنے کے لیے دروازے کھولنے کی ضرورت نہیں، کھڑکی کھولنے کی ضرورت نہیں، اور دیواریں اس کو روک نہیں سکتی.
اور یہ کہ موت آ گئی تو یہ بھی مت سمجھو کہ بس سلسلہ ختم ہو گیا، بلکہ اس کے بعد تمہیں منزل بمنزل ہمارے پاس آنا ہے۔ ایک ایسی ذات کی خدمت میں تمہیں ایک دن پیش ہونا ہے، عالم الغیب والشہادہ، جو ہر چھپی اور ظاہر چیز کو جانتا ہے۔ اس کی طرح آواز اور پھر اللہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ بھی تم نے کیا۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی پر سزا اور جزا کا فیصلہ جاری فرمائے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کل من علیہا فان، اس زمین پر جتنے بھی متنفس ہیں وہ سب فنا کی گھاٹ اترنے والے ہیں، یہاں تک کہ اس زمین ہی کی کیا بات، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ سب کی سب موت کی گھاٹ اتر جائیں گے، الا وجہہ، سوائے اللہ کی ذات کے۔ جیسے کبھی اللہ تھا اور کچھ نہ تھا، کان اللہ ولم یکن شیء، اللہ تھے کچھ نہ تھا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ ہوگا اور کچھ نہ ہوگا۔ ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ کے حکم سے قیامت برپا ہوگی، ملک الموت سب کی ارواح قبض کریں گے، یہاں تک کہ آخر میں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ ملک الموت بتاؤ اب کیا رہا، تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ آپ ہیں، میں ہوں، اور آپ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، اور جبریل اور میکائیل جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ ہیں، باقی فرشتے بھی ختم ہو گئے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جبریل اور میکائیل بھی ختم ہو جائیں، وہ بھی ختم ہو جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتا ہے، پر پوچھیں گے یعنی اسرائیل اب بتاؤ ملک الموت اب بتاؤ کیا رہا، کہ جی اب صرف عرش اٹھانے والے آپ اور میں، حکم ہوگا کہ عرش اٹھانے والے بھی مر جائیں، وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ پھر اللہ پوچھیں گے اب بتاؤ کیا رہا، کہ یا اللہ اب صرف میں ہوں اور آپ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب تم بھی ختم ہو جائے، تم بھی ختم ہو جائے، اور زمین و آسمان کو اللہ اپنی مٹھی میں، زمین کو مٹھی میں لے لیں گے، آسمانوں کو لپیٹ کر دوسرے ہاتھ میں لے لیں گے۔ والسماوات مطویات بیمینہ، لپیٹ کے دوسرے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں زمین، ایک میں باقی آسمان، کچھ نہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج حکومت کس کی ہے؟ آج حکومت، 3 دفعہ فرمائیں گے آج کس کی حکومت ہے، آج کس کا دعویٰ ہے، آج کون ہے؟ تو ظاہر بات ہے کہ کہیں سے کوئی جواب نہیں آئے گا، پہلے تو جواب دینے والا ہی کوئی نہیں ہوگا، اور جواب دینے والا ہو تو کسی میں جواب دینے کی سکت ہی نہیں ہوگی، کوئی یہ کہنے والا بھی نہیں ہوگا کہ آپ ہی کی ہے۔ تو پھر خود اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج صرف ایک اللہ کی حکمرانی ہے، جو ایک ہے اور جو زبردست ہے، جس کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔
دنیا میں ہزاروں مسائل ہیں جن میں بے شمار اختلافات ہیں. خود اللہ کی ذات کے بارے میں دنیا مختلف ہے بھی خدا کی نہیں، ایسے بھی ہیں. اگر ہے تو ایک ہے یا زیادہ ہے، ایسے لوگ بھی ہیں. انبیاء کے بارے میں اختلاف ہے، نبی ہیں یا نہیں ہے، کچھ مانتے کچھ نہیں مانتے. یعنی بے شمار چیزوں میں اختلاف ہے. لیکن کبھی آپ نے سنا ہے کہ موت کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ موت ہے یا نہیں؟ یہ ایک متفقہ مسئلہ ہے جس کو مومن بھی مانتا ہے، کافر بھی مانتا ہے. بلکہ ہر جاندار کو بھی یہ بات تسلیم ہے کہ فنا ہے، بقا صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، باقی سب کچھ فنا ہے. اور ہر چیز کی فنا کا وقت بھی طے شدہ ہے، کوئی اتفاقی بات نہیں. ہم کہتے ہیں کہ اتفاقاً یہ ہو گیا، اس لیے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اتفاقاً یہ ہو گیا، اتفاقاً کچھ نہیں ہوتا. کوئی حادثہ اتفاقاً نہیں ہوتا، ہر چیز طے شدہ ہوتی ہے. لِكُلٍّ أَجَلٌ مُّسَمًّى، اللہ کے ہاں ہر چیز کا وقت مقرر اور طے شدہ ہے. اور اتنا کہ لا يستقدمون منه ساعة ولا يستأخرون، ایک لمحہ وہ چیز اپنے وقت سے نہ پہلے ہوتی ہے نہ بعد میں ہوتی ہے. اور ہر چیز کا سبب بھی طے ہے کہ کس سبب سے وہ آئے گی. موت کے بھی اسباب ہیں، کبھی ہمیں پتہ ہوتا ہے کبھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا. ہم سمجھتے ہیں یہ آدمی تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، کیسے مر گیا؟ اس کی موت کا بھی سبب ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ایک اٹل فیصلہ ہے اللہ کی طرف سے کہ جو دنیا میں آیا ہے اس نے بہرحال جانا ہے. آج ہمارا ایک عزیز ترین، میرے محبوب ترین، میرے محسن ترین، میرے حقیقی بھائیوں سے بھی میں سمجھا ان کی خدمت میں آگے، احسانات میں آگے، عقیدت اور محبت میں آگے. یہ نہیں میں کہتا کہ آپ پیچھے ہیں، اللہ کے فضل سے جن سے تعلق ہے بالکل میں اپنے سے ان کو آگے سمجھتا ہوں اور وہ بھی پیار اور محبت رکھتے ہیں. لیکن اس میں تفاوت تو ہوتا ہے نا، فرق تو ہوتا ہے. تو فرق مراتب کے لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ میرا ایک محبوب ترین ساتھی، طویل عرصے کا ساتھی، جانی مالی طور پہ بہت زیادہ احسان کرنے والا ساتھی آج ہم سے بچھڑ گیا. کبھی آپ نے دیکھے ہوں گے اس طرف کرسی بچھا کر بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے، آخر دم تک تکلیف برداشت کر کے دور سے آتے تھے وہاں بیٹھتے تھے. اور میں متواتر کئی جمعوں میں ان کی دعائیں صحت کے لیے آپ سے اپیل بھی کرتا رہا ہوں کہ ان کے لیے بھی دعا کریں، ان کے لیے بھی دعا کریں. یہ ہمارا کام ہے، علاج کرنا، دعا کرنا. اللہ کے فیصلے کو تو کوئی نہیں ٹالا سکتا، وہ تو ہو کے رہے گا. نہ کسی کی دعا بچا سکتی ہے، نہ کسی کی دوا بچا سکتی ہے. تو بہرحال وہ بچھڑ گئے ہیں اور انشاءاللہ ہم نماز کے بعد انہیں رخصت کریں گے، جو قاعدہ شریعت کا رخصت کرنے کا. تو اسی ضمن میں نے مناسب سمجھا کہ میں آج اس سفر کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات آپ سے کروں. موت ایک حقیقت ہے، آنے والوں پہ آئی ہے اور روزانہ اس سفر پہ لوگ آتے اور جاتے ہیں اور ہم نے بھی بہرحال ایک دن وقت میں چلے جانا ہے. اس سلسلے میں شریعت کی کیا ہدایات ہیں، ہم کیا غلطیاں کرتے ہیں، تو کم سے کم وہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے. ہم اس وقت نماز کے لیے آئے، نماز جمعہ کے لیے، اور ان کی رخصت کرنے کا طریقہ بھی اس کو بھی نماز کہتے ہیں، نماز جنازہ. جنازہ کہتے ہیں میت کو، اور ایک ہوتا ہے جیم کی زیر کے ساتھ جنازہ.
وہ چارپائی، وہ صندوق جس میں میت رکھی جاتی ہے، اس کو جیم کی زیر سے کہتے ہیں جنازہ، اور وہ پانی جس سے اس کو غسل دیا جاتا ہے وہ جیم کی پیش کے ساتھ ہے جنازہ۔ تو جنازہ غسل کا پانی، جنازہ میت کی چارپائی، اور جیم کی زبر کے ساتھ جنازہ خود میت۔ تو ان کے رخصت کا طریقہ یہ ہے شریعت میں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے زندوں کے حقوق رکھے ہیں، ایسے جب زندگی ختم ہو جائے تو ختم ہونے کے بعد بھی کچھ حقوق رہتے ہیں، اور ختم ہونے کے بعد جو حقوق ہیں یہ حقوق فرض کفایہ کہلاتے ہیں۔ فرض ہے وہ بھی فرض کفایہ۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ اس ڈیوٹی کو انجام دے دیں تو سب سے فرض ثابت ہو جائے گا، لیکن کوئی ایک آدمی بھی وہ ڈیوٹی انجام نہیں دے گا تو سارے کے سارے سوسائٹی والے پکڑے جائیں گے۔ تو میت کے جو حقوق ہیں وہ فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ انجام دے دیں تو سب سے فرض ادا ہو جائے گا۔ ان فرائض میں سے پہلی چیز کیا ہے، یعنی میت کے لیے کہ اگر بوقت وفات کوئی موجود ہو تو حکم یہ کہ لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، اس کے قریب بیٹھنے والے تلقین کریں اس کو لا الہ الا اللہ کہہ کے توحید کی، اللہ کی یکتائی کی سمجھ اس کے دل میں ڈالیں، کہیں نہیں کہ تو پڑھ، خود پڑھ، تاکہ وہ سن کے خود پڑھنے لگے۔ تو تلقین ہے۔ اگر کوئی پاس ہو، بدقسمتی سے ہم ایسے ملک میں ہیں کہ یہاں بہت کم لوگ اس وقت پاس ہوتے ہیں، اس لیے کہ گھروں میں بہت کم لوگوں کی وفات ہوتی ہے، اکثر اسپتال میں اس وقت کوئی ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا ہے، کسی کو پتہ ہے کسی کو نہیں، لیکن کوئی ہو تو تلقین۔ اور پھر جب روح پرواز کر لے تو اس وقت اگر آنکھیں کھلی ہیں تو فوراً بند کر لینی چاہیے، منہ کھولا ہے تو فوراً بند کر لینا چاہیے، اور ہو سکے تو دائیں کروٹ پہ ہاتھ وغیرہ پاؤں وغیرہ بھی سیدھے کر لیے جائیں، کیونکہ ابھی یہ سب چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، اور کچھ لمحوں کے بعد پھر جیسا ہے ایسا ہی رہے گا۔ تو یہ موت مردے کے لیے تحسین اور خوبصورتی ہے کہ آنکھیں بند ہوں، منہ بند ہو، ہاتھ بھی سیدھے ہوں، ٹانگیں بھی سیدھی ہوں، تو یہ سب چیزیں کر لینی چاہیے۔ اس کے بعد پھر تجہیز و تکفین کا مرحلہ کہ غسل دیا جائے، یہ بھی فرض کفایہ ہے۔ غسل دیا جائے، اس میں پہلے اس کو وضو کرایا جائے بغیر کلی کے اور بغیر ناک میں پانی ڈالنے کے، کیونکہ اس کو کون نکالے گا، باقی منہ دھلایا جائے، ہاتھ ترتیب سے پاؤں وغیرہ، اور اس کے بعد پھر تکفین ہے، کفن پہنایا جائے، یعنی اس سفر کا جو مخصوص لباس ہے یہ لباس اتار لیا جائے۔ مرد کے لیے 3 کفن ہیں مصنون، اور اگر نہ میسر ہو تو 1 بھی کافی، لیکن ہوں تو 3 سے زیادہ نہیں۔ ایک کرتا لیکن سلا ہوا نہیں، وہ بھی چادر ہوتی ہے، یہاں سے اس کا گریبان کاٹ کے صرف منہ میں اس کو ڈالا جاتا ہے اور وہ گھٹنوں تک رہے نیچے اوپر سے، اور دوسری ایک چادر جو کرتے کی جگہ ہے، اور تیسری چادر جو شلوار کی جگہ ہے، جو زندگی میں آدمی 3 کپڑے پہنتا ہوتے ہیں، وہ اس کے اوپر لپیٹے جاتے ہیں۔ لپیٹنے کے بعد آپ حضرات آگے بھی تشریف جائیں، اگلی صفوں میں آ کے بعد میں آنے والوں کی جگہ آسانی کے ساتھ ہوگی۔ تو پہلے سب سے بڑی چادر بچھائی جائے جو سب سے اوپر آئے گی، پھر دوسری چادر بچھائی جائے، پھر اس کے اوپر میت کو لٹا کر وہ کرتا اس کو پہنایا جائے، پھر اس کے بعد کرتے پر اوپر والی چادر لپیٹی جائے، پھر اس کی دوسری آخری چادر لپیٹی جائے۔
تو یہ ہو جائے گی تکفین. تو غسل اور تکفین. اس کے بعد مرحلہ ہے تدفین کا. تو تدفین میں نماز جنازہ یعنی دعائے جنازہ جو اصل میں ہے، اس کو کرنے کے بعد پھر اس کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے. یہ سارے مرحلے جو ہیں اس میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی اور نہ کرے تو خود میت کے ذاتی مال سے یہ خرچہ برداشت کیا جائے گا. مرنے والے کے ذاتی مال سے اس کا کفن خریدا جائے، جی اس کی قبر کا انتظام کیا جائے، لیکن زیادہ مہنگا کفن یا مہنگی قبر کی ضرورت نہیں، بلکہ جتنی مناسب ہو سکتی ہے اتنی. تو یہ خرچہ اتنا یعنی مرنے کے بعد بھی اپنے مال میں اس کا حق ہے کہ اس کا کفن، اس کے کفن کے انتظام اسی کے مال میں سے کیا جائے. لیکن کوئی دوسرا کرتا ہے تو ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ مرنے کے فوراً بعد اس کی ملکیت میں جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اس کے وارثوں میں تقسیم کی جائے. وراثت کی تقسیم یہ فرض ہے، لیکن بدقسمتی سے اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں. ہم نے اپنے بنائے ہوئے رسم و رواج کو سارے ہی پورے کرنے ہوتے ہیں، لیکن جو اللہ کی طرف سے فرض ہے اس کی طرف کوئی دھیان نہیں. اور تجہیز و تکفین پر جتنا وقت لگتا ہے اتنا وقت تو خرچ کیا جائے. اس کے بعد بلا تاخیر تدفین عمل میں لائی جائے. یہ سنت طریقہ ہے. نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ 3 چیزوں میں دیر مت کرو. 3 چیزوں میں دیر مت کرو. نماز کا جب وقت آئے تو دیر مت کرو. جنازہ جب تیار ہو جائے تو دفن کرنے میں دیر مت کرو. لڑکا لڑکی بالغ ہو جائیں اور مناسب رشتہ مل جائے تو شادی میں دیر مت کرو. اگر ان چیزوں میں دیر کرو گے تو یہ فساد کا باعث ہے. لیکن بدقسمتی سے ہم جنازوں میں بلا وجہ تاخیر کرتے ہیں. بلا وجہ تاخیر کرتے ہیں. ہاں کوئی معقول وجہ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن فلانا نہیں آیا اور فلانا نہیں آیا اور مجمع چھوٹا تھا، یہ بالکل غلط بات ہے. مجمع کی کیا بات ہے؟ حکم کی تعمیل کیجئے، فوری طور پہ اس کو اپنے مقام پر پہنچائیے. اگر وہ اللہ کا نیک اور صالح بندہ ہے تو آپ نے اس کو ثواب سے کیوں محروم کیا ہوا یا روک کر؟ جلدی مقام ثواب میں پہنچائیں. اور فرض کریں کہ وہ ایسا نہیں ہے تو بھی اپنی گردن سے اس بوجھ کو جلدی جلدی اتار لیں. تو بہرحال بلا وجہ تاخیر جنازے میں مناسب نہیں ہے. تو پہلی بات یہ کہ اس کے مال میں سے تجہیز و تکفین کا انتظام ہو. ٹھیک. اس کے بعد فوری طور پہ اس کی میراث تقسیم کی جائے. یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ فرض تقریباً لوگوں نے ترک کیا ہوا ہے. حالانکہ روح نکلتے ہی وہ مال وارثوں کی ملکیت میں چلا جاتا ہے. اب اس میں ان کی رضامندی کے بغیر رد و بدل کرنا، لین دین کرنا یہ جائز نہیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا. تو سب سے پہلی چیز تجہیز و تکفین ہے جو اس کے مال سے کی جائے. اور اس کے بعد اگر اس کے اوپر قرضے ہیں کسی کے تو اس کے مال سے وہ قرضے ادا کیے جائیں. یہ بھی میراث تقسیم ہونے سے پہلے. تو میراث تقسیم ہونے سے پہلی کیا بات ہے؟ سب سے تجہیز و تکفین. یہ قرضوں سے بھی پہلے ہے. اس کے بعد اس پہ قرضے ہیں تو اس کے مال سے وہ قرض ادا کیے جائیں. قرض ادا کرنے کے بعد جو مال بچا ہے اگر اس نے زندگی میں کسی کو کچھ دینے کی وصیت کی ہے تو صرف 1/3 حصے میں سے اس کی وصیت کو بھی پورا کیا جائے. اگر 1/3 سے زیادہ کی وصیت ہے تو نہیں، 1/3 میں وصیت پوری کی جائے اگر ہو سکتی ہے، نہیں تو نہیں. کیونکہ 2/3 مال اب اس کا نہیں، وہ تو اس کے وارثوں کا ہے. لیکن اگر وصیت نہیں کی تو پھر قرضے ادا کرنے کے بعد کل مال اس کے وارثوں میں تقسیم کیا جائے. وارث
تین قسم کے ہیں. ایک اصحاب الفروض کہلاتے ہیں، وہ وارث کے جن کے حصے خود اللہ نے مقرر کر دیے ہیں یا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیے ہیں، جن کے حصے طے شدہ مقرر ہیں، وہ اصحاب الفروض ہیں. سب سے پہلے ان کے حصے مقررہ حصے ان کو دیے جائیں. اس کے بعد دوسرے نمبر کے وہ عصبات ہیں. اگر عصبات وارث موجود ہیں تو اصحاب الفروض سے بچا ہوا ان کو ملے گا. اگر کسی کے نہ اصحاب الفروض نہ عصبات ہیں تو پھر ذوی الارحام تیسرے درجے کے وارث ہوتے ہیں، ان کو دیا جائے گا. بہرحال وراثت فوری طور پہ تقسیم ہو جانی چاہیے، یہاں تک کہ اس کے جسم کے کپڑے، اس کے استعمال کے جوتے، جتنی چیزیں بھی اس کی ملکیت میں ہیں. یہ دیکھیے یہ فرائض میں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ مرنے والے کی جائیداد، اس کی ملکیت کی چیزیں اس کے وارثوں میں تقسیم کر دیں. یہ حقوق ہے جانے والے. اور پھر اس کے بعد اس کی تدفین ہے، تدفین کا عمل ہے. تدفین کے عمل میں سب سے پہلا مرحلہ تو نماز جنازہ ہے، جس کو نماز اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں نماز کی کچھ شرطیں ہیں، جیسے کہ باوضو ہونا، جیسے کہ قبلے کی طرف منہ کرنا، اتنی سی چیزیں ہیں. ورنہ اس نماز میں رکوع سجدہ نہیں ہے، تشہد نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے. دراصل نماز جنازہ میت کے لیے دعا اور استغفار ہے، لیکن کیونکہ نماز کی کچھ شرطیں ہیں اس لیے اس کو نماز جنازہ کہتے ہیں. نماز جنازہ میں شرط ہے نیت، جیسے ہر نماز میں نیت ہے، ایسے نماز جنازے کے لیے بھی نیت ہے کہ میں نماز جنازہ ادا کرتا ہوں، بس دل میں اس کا ارادہ ہو جائے. اور اس کا رکن 4 تکبیرات ہیں، صرف 4 تکبیرات، 4 دفعہ اللہ اکبر کہنا، یہ رکن اور فرض ہے. اس کے بعد جو کچھ درمیان میں پڑھا جاتا ہے، ثنا پڑھی جاتی ہے، درود شریف پڑھی جاتی ہے، دعا پڑھی جاتی ہے، وہ فرائض میں نہیں، لیکن 4 تکبیریں یہ فرض ہیں. بس نماز جنازہ میں 4 تکبیریں یہی فرض ہیں. لیکن طریقہ کار یہی ہے کہ نیت کی جائے اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہا جائے اور پھر ہاتھ باندھ کر پہلے ثنا پڑھی جائے. اور ان جو نماز میں سبحانک اللہم بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک کا پڑھتے ہیں جی. اور دعا کے طور پہ سورۃ الفاتحہ بھی پڑھی جاتی ہے اس میں. دوسری تکبیر کے بعد درود شریف، درود ابراہیمی جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کے بعد پھر تیسری تکبیر کے بعد دعا ہے. تو اصل چیز دعا ہے، لیکن دعا کے آداب یہ ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو، پھر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو، اور پھر اس کے بعد دعا ہو. تیسری تکبیر کے بعد دعا ہے. اللہم صل حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییت منا فاحیی الاسلام ومن توفیت منا فتوفى الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ. یا اس کے علاوہ اور بھی دعائیں، اللہم اغفرہ وارحمہ وعافی واعف عنہ وغیرہ، کسی کو جو بھی دعا یاد ہو وہ دعا. اور چوتھی تکبیر کے بعد پھر سلام پھیرا جاتا ہے. یہ ہے سب سے پہلا مرحلہ دعا. یہ سب مسلمان اکٹھے ہو کر یہ دعا مانگتے ہیں. بس یہ دعا ہو جانے کے بعد اب میت کو روانہ کر دیا جاتا ہے. مزید انتظار یہاں نہیں کرنا کہ اب اور بھی دعا کرنی ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا، بس یہاں یہی ایک دعا ہے جو متفقہ طور پہ کر دی گئی. اب ان کو لے جانا ہے، اور لے جانے کا طریقہ اب تو چونکہ گاڑیوں میں جانا ہے، یعنی جیسے چارپائی پہ اٹھا کے لے جایا کرتے تھے تو حکم یہ تھا کہ ذرا تیز تیز چلو لیکن جھٹکا دے کر مت چلو، جھٹکا دے کر مت چلو.
بہرحال بلا تاخیر قبرستان میں پہنچانا ہے اور پھر اس کے بعد قبر میں اس کی تدفین ہے، قبر میں اتارنا ہے اور قبلے کی سمت سے اس کو اتارنا ہے اور پھر قبر میں پوری باڈی کو قبلے رخ لٹانا ہے، پوری باڈی، کیونکہ سر کو اب نہیں اور مڑ سکتا نا، اب تو سر نہیں مڑ سکتا کہ آپ صرف سر کو ادھر کریں گے، اب تو کرنا ہے تو ساری باڈی کو یوں مڑنا ہوگا، تو قبلہ رخ پہ لٹانا ہے۔ اتارنے والے ساتھ میں یہ بھی کہیں بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام سے اتارتا ہوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین و شریعت کے مطابق اس کو اتارتا ہوں۔ دوبارہ قبر میں رکھ کر پھر اس کو قبر کو بند کر دیا جاتا ہے اور بند کرنے کے بعد پھر اس کی ثابت قدمی کی دعا وہاں مانگی جاتی ہے۔ یہ دوسری دعا ہے، پہلی جنازہ، دوسری تدفین کے بعد، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب میت کو دفن کر لیتے ہیں اور وہاں سے لوگ جب واپس ہوتے ہیں تو دوبارہ اس کی روح اس میں ڈال دی جاتی ہے اور اس کو بٹھا کر اس سے سوالات کیے جاتے ہیں، من ربک، بتا تیرا رب ہو، تیرا دین کیا ہے، اور تو ان صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے، تو یہ سوالات کیے جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے جب تدفین کر لو تو اس کے سوالات کے جوابات میں ثابت قدمی کی دعا مانگو کہ اللہ اس سوالوں کا جواب آپ خود تلقین فرما دیں، اس لیے کہ وہ تنہائی کے مقام میں ہے، وحشت کے مقام میں ہے، یہ غربت کے مقام میں ہے اور نئے لوگوں سے واسطہ ہے، تو کہیں گھبرا کر سوال کا جواب ٹھیک نہ دے تو آپ ہی اس کی مدد کیجیے۔ تو یہ دعا کریں کہ اللہ اس کو سوالوں کا جواب سکھائیے، سوالوں کا جواب دینے میں ثابت قدم رکھیے، بس یہ دعا وہاں پر کرنی ہے۔ یہ دعا کرنے کے بعد باقی سارے لوگ واپس آ جائیں اور حضور نے فرمایا جو خاص اس کے قریبی رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، بیٹے ہیں، تو وہ 15-20 منٹ مزید وہاں پر بیٹھے اس کی ثابت قدمی کے لیے دعا کرتے رہیں اور اس کے بعد وہ آئے۔ یہ سنت طریقہ۔ تو بہرحال یہ مرحلہ ہے اور اس مرحلے سے ہر آدمی کو گزرنا ہے اور جن کو گزارنا ہے ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم یہ ڈیوٹی اس طریقے سے انجام دیں۔ تو اس وقت ہمارے عزیز، اس وقت میرے دوست، میرے محب بھی جناب ارشد صاحب مرحوم کا جنازہ ہم نماز کے بعد انشاءاللہ پڑھیں گے اور اس نیت سے پڑھیں گے کہ آج ان کا پڑھ رہے ہیں، کل ہمارا پڑھا جائے گا۔ لیکن بدقسمتی ہم سمجھتے ہیں کہ مرنے والا مر گیا، شاید ہم نہیں مریں گے، لیکن جب کسی کا جنازہ پڑھے تو یہ نہ سمجھے کہ اس کا پڑھ رہے ہیں، یوں سمجھے کہ میرا ہی پڑھا جا رہا ہے، اس لیے کہ آج نہیں تو کل تو پڑھا جائے گا، کل نہیں تو پرسوں تو پڑھا جائے گا، اور جس سفر پہ یہ جا رہے ہیں سفر پہ کل کو میں نے بھی تو روانہ ہونا ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہ جیسے مسافر سفر پہ جاتا ہے تو سفر کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، تو ہمیں یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ یہ ایک ایسا لمبا سفر ہے کہ اس سے دوبارہ دنیا میں واپس نہیں آنا، اب آگے ہی آگے جانا ہے، اس لیے اس سفر کی ضروریات کیا ہیں، اس سفر کے ساتھی کون ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یتبع المیت الثلاث، مرنے والے کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، فیرجو اثنان، 2 تو قبر کے پاس سے واپس آ جاتی ہیں، 1 اس کے ساتھ رہ جاتی ہے، جاتی 3 چیزیں ہیں، یتبع اہلہ و مالہ، گھر والے جاتے ہیں اور مال جاتا ہے۔ مال سے مراد وہ چارپائی ہوتی ہے، آج کل تو نہیں ہے، اب تو مال بھی نہ رہا، صرف آل ہی رہے۔ دوست جاتے ہیں جی، عزیز جاتے ہیں، یا چلو چارپائی جاتی ہے، اس کے اوپر ڈالا ہوا کپڑا جاتا ہے، یہی مال ہے۔ یا پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے تو غلام بھی آقا کی ساتھ جاتے تھے، یعنی قبرستان پر۔ تو
تو یہ دو چیزیں تو دفن کر کے گھر والے بھی واپس آ جاتے ہیں، وہ چارپائی اور چادر بھی واپس آ جاتی ہے۔ تیسری چیز عمل ہے، جو ساتھ جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، وہ ساتھ رہتا ہے۔ تو دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کہ اس سفر کا ساتھی کون ہے، وہ صرف عمل ہے۔ وہ مظلوم عمل کہ جس پہ ہم ظلم کرتے ہیں وہ ساتھی ہے، اور جن کی خاطر ہم اس پہ ظلم کرتے ہیں وہ بے وفا تو قبر سے واپس آ جاتے ہیں۔ مال کمانے میں لگے ہیں، نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، مال کمانے میں لگے ہیں، روزے ضائع ہو رہے ہیں، جی یہ مال تو واپس آ جائے گا، نماز روزہ ہی تو آگے جائے گا۔ جی بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے احکامات چھوڑ رہے ہیں، یہ تو وہاں سے واپس آ جائیں گے، آگے تو عمل ہی جائے گا۔ تو جو ساتھی ساتھ ہمیشہ رہے گا اس پہ تو ہم ظلم کر رہے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اس ساتھی کا خاص خیال رکھیں کہ وہ ضائع نہ ہو۔ سب کا ساتھ خیال رکھیں، لیکن اس کا ضرور رکھیں کہ جو ہمیشہ ساتھ رہنے والا ہے۔ پیغمبر کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت میت کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے، اس سے سوالات کیے جاتے ہیں، تو اس وقت جو ٹائم اور وقت ہے وہ بالکل سورج غروب ہونے کا نظر آتا ہے، جیسے سورج غروب ہو رہا ہو۔ تو اگر وہ مرنے والا نمازی ہے تو وہ فرشتوں سے کہتا ہے دعونی اصلی، میں تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا، لیکن دیکھو نا میری عصر کی نماز جا رہی ہے، ذرا مجھے چھوڑو، میں عصر کی نماز پڑھ لوں، سورج دیکھو ڈوب رہا ہے، اس کے بعد میں تمہیں سوالوں کا جواب دوں گا۔ تو فرشتے کہتے ہیں میاں یہ عبادت کی جگہ نہیں، یہ دوسری دنیا ہے، یا صرف سوالوں کا جواب دیجیے، یہاں نمازوں وغیرہ والی بات ختم ہو چکی ہے۔ لیکن اس کو احساس ہوگا، تو یہ احساس کس کو ہوگا؟ جس نے دنیا میں نماز کو ضائع نہیں کیا ہوگا، اس کا خیال کیا ہوگا۔ لیکن ہم جیسے جنہوں نے نمازوں کو دنیا پر قربان کیا ہوگا تو کیا خیال ہے؟ تو مطلب یہ کہ آگے کا ساتھی کون ہے؟ شریعت کی اتباع، سنت کی اتباع، پیغمبر کریم علیہ السلام کے طریقوں کی اتباع، عبادات، یہ مستقل ساتھی ہیں۔ اگر ان کو ہم نے یہاں پر برقرار رکھا تو یہ اگلی زندگی سکھ کی ہوگی، یہ ساتھی ہمارا ساتھ دیں گے، اور ان پہ اگر ہم ظلم کرتے رہے تو پھر کیا ہوگا نتیجہ؟ خائب اور خسرانی کی۔ تو بہرحال موت یقینی امر ہے، آج ہمارے بھائی کی ہے اور کل ہماری، کوئی اس سے مخلص نہیں اور کوئی اس سے چھٹکارا نہیں۔ تو جو چیز آنی ہے، لازمی ہے، یقینی ہے، اور ایک مسلمان کے عقیدے کے مطابق یہ فنا نہیں بلکہ ابھی سفر ہے۔ ہمارے نزدیک موت فنا نہیں بلکہ یہ ایک سفر ہے، اس دنیا سے گئے اگلے جہان میں، اس سے جائیں گے اگلے جہان میں، اور چلتے 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 ہماری منزل کہاں آئے گی؟ اللہ کرے کہ ہماری منزل جنت بنے۔ اللہم ربنا آمین۔ ایک منزل دوسری بھی اللہم ربنا آمین۔ ہے، ایک منزل دوسری بھی ہے۔ تو منزل کا مطلب یہ ہے کہ فنا نہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں انسان نہ تھا تو نہ تھا، جب وجود میں آیا ہے تو اب فنا نہیں، اب فنا نہیں، اب صرف سفر ہے۔ جی پیچھے سے چلے آئیں یہاں سے چلیں گے قبر میں، قبر سے چلیں گے حشر میں، اور حشر سے آگے چلیں گے تو منزل ہوگی جنت انشاءاللہ۔ دوسری کا تو میں نام نہیں لیتا، لیکن خدا نہ کرے ایک منزل دوسری بھی ہے۔ بہرحال موت ایک یقینی امر ہے، اور اس کا ہر وقت استحضار رکھیں۔ پیغمبر کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، موت جو لذتوں کو توڑنے والی ہے، خواہشات کو توڑنے والی ہے، اس کا کثرت سے ذکر کیا کرو، کثرت سے ذکر کیا کرو، ہر وقت اس کو یاد رکھا کرو۔
اس لیے کہ اگر کسی کو ہر وقت موت یاد رہے گی تو انشاءاللہ اس کی زندگی لائن پہ رہے گی، اس کی گاڑی پٹری پہ چلے گی، لائن نہیں بدلے گی۔ لیکن اگر موت یاد نہیں ہوگی تو پھر دنیا کے اندر ایسے اسباب موجود ہیں کہ دائیں بائیں کہیں ہمیں لے کر یعنی کسی برتائے ہلاکت میں ڈال سکتے ہیں۔ تو برادران محترم، آج کی مجلس میں نے اتنی ہی بات آپ سے کرنی تھی کہ ہمارے بھائی جا رہے ہیں، یوں سمجھے کہ ہم جا رہے ہیں۔ یا صاحبی لا تقترب بتنعم، یا صاحبی لا تقترب بتنعم فالعمر ينفد، فالعمر ينفد والحیات یسور۔ کہتے ہیں ناز و نعمت میں مغرور مت ہو جائے میرے دوست۔ دنیا کی چہل پہل، دنیا کی رنگینیوں میں، مال و دولت میں، دوست احباب میں پڑھ کر مغرور نہ ہو جا، یہ زندگی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ فالعمر ينفد، یہ زندگی زوال پذیر ہے، ختم ہو جائے گی۔ وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً، کہتے ہیں جب کسی جنازے کو اٹھا کر قبرستان کی طرف جائے، فَعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَ مَحْمُولُ، یہ جانتا ہوا چل کہ کل تیرا جنازہ بھی اٹھا کر لے جائے گا۔ آج اس کا اٹھا کر لے جا رہا ہے، کل تیرا بھی اٹھا کر لے جائے گا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ مشہور آل علم، آل صلاح، آل تقوی لوگوں میں سے گزرے۔ حسن بصری آپ نے بارہا ان کا نام سنا ہے رحمہ اللہ۔ زندگی کے پہلے ایام میں شروع میں وہ تاجر تھے، بزنس مین تھے، اور تجارت بھی کیا تھی ان کی؟ جواہرات کے تاجر تھے، تو دور دور جاتے تھے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ میں ملک روم یعنی موجودہ ٹرکی یہاں گیا، اور وہاں جو عیسائی سلطنت تھی اس زمانے میں، تو وزیر سے ملا، اپنے بزنس کے سلسلے میں وزیر سے ملا، تو ملاقات کی تو اس نے کہا آج ہمارا ایک پروگرام ہے، ہم اس میں جانا چاہتے ہیں، آپ بھی آج چاہیں تو ہمارے ساتھ جا سکتے ہیں۔ چلا جاؤں گا، کوئی بات نہیں، بعد میں کاروبار کی بات کر لیں گے۔ کہتا مجھے لے گیا تو ایک جنگل ویرانے میں لے گیا، وہاں دیکھا تو ایک مخملی خیمہ تھا، ٹینٹ لگا ہوا تھا، چاروں طرف سے بند تھا۔ تو ہم لوگ باہر بیٹھے، تھوڑی دیر ہوئی تو ایک فوجی دستہ ہتھیار پہنے ہوئے آیا، اور اس نے اس خیمے کا طواف کیا، گھوما، اور گھومنے کے بعد وہ چلا گیا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر ایک اور جماعت آئی، معلوم ہے کہ یہ اطباء یعنی ڈاکٹروں کی، حکیموں کی جماعت تھی، وہ بھی کچھ چاروں طرف گھومے اور چلے گئے۔ اس کے بعد اور طبقات آئے، آخر میں ایک طبقہ عورتوں کا آیا جو زرق برق لباس پہنے بھی تھی، اور ان کے ہاتھوں میں کچھ مال و دولت بھی تھی، وہ بھی آئے اور گھوم پھر کے وہ چلی گئی۔ آپ حضرات اطمینان رکھیں، انشاءاللہ میں تھوڑی دیر کے بعد پہلی جماعت نماز کی کرتے ہیں، اور نماز کی پہلی جماعت کرنے کے بعد پھر فوراً جنازہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد دوسری جمعے کی جماعت بھی ہوگی۔ آپ اطمینان رکھیں، اگر آپ کو جگہ نہیں ملتی تو آپ صفوں کے بیچ میں بیٹھ جائیں، انشاءاللہ دوسری جماعت بھی ہوگی۔ گاڑی ڈبل پارکنگ کی ہے، وہ نماز پڑھ کے جنہوں نے ڈبل پارکنگ کی ہے نا گاڑی، وہ نماز پڑھ کے جن حضرات کی پارکنگ ڈبل ہے تو دوسروں کے لیے ذرا پارکنگ کی تنگی ہے، ذرا ایک کرم ان کے لیے رستہ بنا دیجیے۔ تو وہ بھی چلے گئے۔ آخر میں کہتا ہے کہ وہ وزیر صاحب بھی اٹھے اور بادشاہ وقت بھی اٹھا، وہ پھر خیمے کے اندر چلے گئے۔ میں بیٹھا رہا، یہ منظر دیکھتا رہا، تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی آ گیا باہر آئے، تو میں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے، یہ خیمہ کیسا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ اس خیمے کے اندر ہمارے بادشاہ وقت جو ہے اس کے بیٹے کی قبر ہے، اس کا حسین و جمیل ایک نوجوان بیٹا تھا، جوانی میں مر گیا، اس کے اندر اس کی قبر ہے، اور ہم لوگ سال بھر کے بعد یہاں آتے ہیں اور یہی کچھ کرتے ہیں جو تم نے دیکھا۔
اور آخر میں اور میرا بادشاہ دونوں اندر جا کر صاحب قبر بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا اگر تیری زندگی فوج کے ذریعے سے بچائی جا سکتی ہوتی تو یہ فوجی دستہ بھی آیا تھا اسلحہ لے کر جو گھوم پھر کے چلا گیا. اگر تیری زندگی علاج معالجے سے بچ سکتی تو یہ دیکھو ڈاکٹر حکیموں کی بھی ایک جماعت آئی تھی گھوم پھر کے چلی گئی. اگر تیری زندگی کو بچا سکتی مال و دولت ٹھیک ہے تو یہ عورتیں بھی آئی تھیں مال و دولت لے کر. لیکن بیٹا موت کا کوئی علاج نہیں, اس کے بچانے کی کوئی صورت نہیں ہے. یہ صرف اس ذات کے قبضے میں ہے کہ جو اس نے وقت لکھا ہے اس سے نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد میں ہو. تو برادران محترم اگر ہمارے بس میں ہوتی تو ہم بھائی کو زندہ کر دیتے, مرنے ہی نہ دیتے. لیکن دیکھیے ڈاکٹر بھی مرتے ہیں کہ نہیں جو دوسروں کا علاج کرتے ہیں جی, حکیم بھی مرتے ہیں, ڈاکٹر بھی مرتے ہیں, بادشاہ بھی مرتے ہیں, غریب بھی مرتا ہے, کوئی آدمی بچتا ہے کوئی نہیں. تو یہ ایک ایسی لا علاج بیماری ہے کہ جس سے کسی کا مخلص نہیں. جب ایسی بات ہے تو پھر زندگی پر اور زندگی کے اسباب پہ مغرور ہونے کے کیا معنی؟ پھر کیوں اس سفر کے لیے ہم تیاری نہ کریں؟ جو آج ان کا ہے تو کل ہمارا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اس حقیقت کو سمجھنے اور اس حقیقت کو سمجھ کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ کر و فر نہیں رہے گا, یہ جاہ و جلال نہیں رہے گا, یہ مال و دولت نہیں رہیں گے, یہ دوست احباب نہیں رہیں گے, یہ چہل پہل نہیں رہے گی. آخر ہم نے تنہائی کا یہ سفر اختیار کرنا اور تنہائی کے مقام قبر میں جانا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جنازہ اٹھا, ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ قبر کے پاس تھے تو انہوں نے قبر سے کہا اے قبر پتہ ہے آج تیرے اندر کون آ رہا ہے؟ سید الکونین کی بیٹی آ رہی ہے, خواتین جنت کی سردارہ آ رہی ہے, علی کی بیوی آ رہی ہے, حسنین کی اماں آ رہی ہے. تو کہتے ہیں قبر نے بزبان حال کہا, بزبان حال بھی کہا ہوگا, انہوں نے سنا ہوگا کہ بھائی میں حسب نسب کا گھر نہیں ہوں, خاندانوں کو کہ فلاں کیا آیا, بادشاہ آیا, فلاں آیا, میں وہ گھر نہیں ہوں. میں بخشت کا گھر ہوں, میں تنہائی کا گھر ہوں, میں عمل کا گھر ہوں. جو عمل لے کر آئے گا خوش رہے گا, جو عمل لے کے نہیں آئے گا تو وہ کسی کا بیٹا ہو, کسی کی بیٹی ہو, کسی کی ماں ہو, کسی کی بیوی ہو, میں اس کی پرواہ نہیں کرتی. یہ چیزیں مت گنو, ہاں یہ گنو کہ کیا لے کر آیا ہے. اچھائی لے کر آیا ہے تو فراخ ہو جاؤں گی, حد نظر تک روشن ہو جاؤں گی, اور بدعملی لے کر آیا تو اس کو پیس کے رکھنا. سانپ بچھو مسلط ہو جائیں گے, کوڑے برسیں گے اور کبھی اس کو چین نصیب نہیں ہوگا. تو دیکھوں گی کہ کیا عمل لے کر آیا. تو تنہائی کے سفر کے لیے ہمیں ساتھی کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو اس لیے حضرات پورے ہو گئے, میں سمجھتا ہوں کہ اب پہلی نماز پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر دوسری نماز بھی ہو جائے گی.